14 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، جو درس چل رہا ہے اس ٹائم ترجمہ قرآن کا، تو اس میں جو ہے 15ویں رکوع سے شروع کرنا ہے۔ تو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس آیت کی طرف جو دو آیتیں آ رہی ہیں 122 اور 123، بالکل مکمل جو ہے سیم ٹو سیم آیتیں آ رہی ہے جو رکوع نمبر 6 میں تھی۔ تو جب ہم نے تذکرہ کیا تھا رکوع نمبر 6 میں، کیونکہ 5ویں رکوع میں جو ہے مجموعی طور بنو اسرائیل کو دعوت ہوئی تھی کہ آپ اس دعوت کو قبول کرو جو دعوت لے کے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو ان کو نعمتیں گنائی گئی کہ میں نے آپ پر کیا کیا نعمتیں کی اور آپ نے کیسے ان نعمتوں کی مخالفت کی، کیسے آپ میرے عہد کو توڑتے گئے۔ تو سیم وہی آیتیں پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے بنو اسرائیل کا جو وہ نعمتوں کا تذکرہ تھا وہ اختتام ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں اس وقت کے لوگوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی جان جو ہے کسی دوسری جان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، یعنی کوئی شخص کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا تاکہ وہ بچ جائے، اور کیا ہوگا ولا تنفعها شفاعۃ، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ ہی سفارش چلے گی، نہ ہی دن و دولت چلے گی، اور نہ ہی کوئی شخص کسی شخص کے عوض کوئی کام آئے گا، ولا هم ينصرون، اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو پیغمبر جانتے تھے مکہ کے مشرک بھی، وہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم اپنے جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارا پیغمبر ہے، ہم اسی کے دین کے مطابق اطاعت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو انہوں نے شرک گڑھ لیا تھا وہ بھی منسوب کر رہے تھے کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اب یہاں سے جو یہود اور نصارہ ہے وہ بھی بولتے تھے خود کو جی ہمارا جو سب سے پہلا پیغمبر ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم تو انہی کی آل میں سے ہے، انہی کے عیال میں سے۔ اب دونوں قوموں کو ایک ساتھ مخاطب کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھو جی آپ جس کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں، آپ دیکھو اس کا طریقہ کیا تھا، اس کا منہج کیا تھا، اس کی دعوت کیا تھی، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے آزمایا کچھ آزمائشوں سے، جس کا تذکرہ آگے چل کے قرآن میں بہت جگہ آئے گا، بیٹی کا جو ہے بیٹی کو شہید کرنا اللہ کی راہ میں، اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینا مکے کے ادھر بیاباں میں، تو بہت ساری آزمائشیں، یہاں تک کہ آگ میں دھکیل دینا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بھی میں نے اسے آزمائشوں سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان میں کامیاب ہو گئے، اسے ان کو مکمل کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے، آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو تحفہ یہ عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ میں تجھے امام بناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ کہا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی کہ جس کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہوتا ہے؟ خیر۔ من یرید اللہ بہ خیر، اللہ تعالیٰ اسے خیر کا ارادہ چاہتا ہے، اسے بہتری چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم جو ہے اس کو جو سونا ہوتا ہے اس کو جب تک آگ میں نہ ڈالے تب تک جو ہے وہ سونا کھرا نہیں نکلتا۔ وہ کیسے نکلتا ہے؟ جب تک کہ اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے۔ قال ومن ذریتی، اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ چیز ملی کہ جی آپ کو امام بنایا جائے گا، آپ کو جو ہے پیشوا بنایا جائے گا پوری امت کا، تو انہوں نے پوچھا کہ اب میری ذریت کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو والد کی جو ہے نا درد ہوتی ہے اپنے اولاد کے متعلق، جب بھی اس کو کوئی خیر پہنچتا ہے تو اپنے اولاد کے متعلق پوچھتا ہے جی میری اولاد کو بھی دے دینا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ بہت ہی شفیق اور رحیم تھے، تو انہوں نے پوچھا جی میری ذریت کے متعلق، میرے اولاد کے متعلق۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے کہا میرا یہ وعدہ جو ہے ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی میرا وعدہ ہے عزت ملے گی لیکن ظالموں کو جو ہے یہ پیشوائی نہیں ملے گی۔ اب یہاں سے کیا مراد ہے؟ یعنی بنو اسرائیل جو ابھی چلا رہے ہیں نا کہ جی یہ نبوت کیوں ملی ان کو،
تو یہ اس کا جواب ہے، لا ینال عہد الظالمین، تم ظالم ہو چکے ہو، اس لیے تم سے نبوت چھین کے اب بنو اسماعیل میں چلی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بنایا مکے کو، کعبے کو بنایا ہم نے لوگوں کے آنے کا ٹھکانہ، جہاں لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں میری عبادت کے لیے، اور امن کی جگہ بنائی اس کے لوگوں کے لیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ جو مقام ابراہیم ہے تو وہ پتھر جس پہ چڑھ کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جو اس وقت وہ ایک گنبد میں رکھا گیا ہے، تو بالکل کعبے کے پاس ہی ہے وہ، تو وہاں پہ حاجی صاحبان جب بھی جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس میرے گھر کو جو ہے پاک و پاکیزہ رکھنا، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ صفائی کس قسم کی ہوتی ہے؟ صفائی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ظاہری پاکی ہوتی ہے، یعنی ظاہراً بھی میرے کعبے کو جو ہے پاک رکھنا، اور دوسری باطنی پاکیزگی ہوتی ہے، یعنی اس کو شرک اور غلاظتوں سے پاک رکھنا، یعنی میرا جو گھر ہے اس میں جو ہے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارنا۔ یہ ہوگی اصلی جو مسجد کی پاکیزگی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس گھر میں کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ جب آپ نے، کیونکہ ایک سائڈ سے ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے کوئی گند ڈال دی ادھر مسجد میں، جی آپ نے مسجد کو ناپاک کر دیا، یہ تو ہوگی ایک قسم کی ناپاکی، لیکن دوسرا شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے غیر اللہ کو پکارتا ہے، سب سے اس گند سے جو بڑی گند ہے وہ والی گند ہے جب آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکار، یہ ہوگی سب سے بڑی گند جس سے جو ہے ایک مسجد کو ناپاک کیا جاتا ہے، کس سے؟ شرک سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کیا وعدہ لیا کہ آپ نے جو ہے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے ان تمام ظاہری اور باطنی غلاظتوں سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو آپ بنا تو امن کا گہوارہ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو تو دے رزق کس میں سے؟ میووں میں سے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہاں پہ ہی ایکسپشنل دعا مانگ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جب دعا مانگی کہ امامت میری ذریت کو بھی دی، اللہ نے کیا کہا؟ میں ظالموں کو امامت نہیں دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ڈر کے ادھر سے ہی دعا مانگی کہ اے اللہ تو امن کا گہوارہ بنا اور رزق عطا کر، کن کو؟ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پہ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال ومن کفر فامتعہ، جو کافر ہوں گے میں ان کو بھی دوں گا۔ اب یہاں پہ جو ہے 2 نعمتوں کا اظہار ہو گیا، ایک دینی نعمت کا اظہار ہو گیا۔ دینی نعمت کس کو ملے گی؟ صرف اللہ کے مخلص بندوں کو ملے گی، وہ ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ اور دنیاوی نعمت کس کو ملے گی؟ دونوں کو ملے گی، وہ سبوں کو ملے گی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی نعمت کس کے لیے مانگی؟ بولا جو اللہ پہ ایمان لاتے اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے، لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ ومن کفر، جو کفر کرے گا میں تو اس کو بھی دوں گا۔ اس لیے اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے اس پہ، اللہ کا خیر ہے اس پہ، نہیں، بلکہ یہ تو دنیا ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے دیتا ہے۔ اصل میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی دولت، جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ جس کا تقوی سب سے بلند ہے۔ تو بنیاد ہوتی ہے تقوی کے بنیاد پہ، کہ آپ نے دیکھنا ہے سب سے افضل، سب سے بہتر شخص کون ہے؟ جو تقوی میں سب سے بلند ہوگا، پرہیزگاری میں سب سے بلند ہوگا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں تو اس کو بھی دوں گا اس دنیا میں سے تھوڑا بہت، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور پھر اس کو لوٹاؤں گا جہنم کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے لیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اس کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اس کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، کیا پکار رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اس ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ پیغمبر ہو کے بھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ گمنڈ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔
تو آپ اور میری کیا حالت ہونی چاہیے؟ ہم جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہمیں فخر ہوتا ہے، جی میں بہت بڑا یہ ہوں، زاہد ہوں، تقوی گار ہوں، دیکھو باقی جو ہے باقی سٹ رہے ہیں باہر، تو تکبر کرتے ہیں، خود پہ کبر ہوتا ہے۔ یہاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام رب کا گھر بنا رہا ہے، کعبہ بنا رہا ہے، جو ہر کسی جو بھی دنیا میں شخص ہوگا اس کے جانے کے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا، جی آپ نے وہاں پہ جا کے عبادت کرنی ہے، حج کرنا ہے، لیکن تب بھی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، ٹھیک ہے، خود کو تکبر سے نہیں ملوث کر رہا، لیکن خود کو جھکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو قبولیت دینے والی ذات صرف تیری ہے، انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری ذریت میں بھی بنا اپنے فرمانبردار، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں سکھا عبادت کے طریقے، یہاں حج کا طریقہ بھی آیا ہے ترجمے میں اور عبادت کا طریقہ بھی، ہمیں سکھا اپنی عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف توجہ فرما، ہم پہ مغفرت فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بہت ہی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ اب اس قوم پہ جو یہاں پہ لوگ بسیں گے ان پہ تو مبعوث فرما، فیہم رسولاً انہی میں سے ایک پیغمبر، منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تمہاری آیات ان پہ پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو سکھائے گا علم کتاب کا، والحکمہ اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے گا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ آگے جا کے آگے آنے والی آیات میں مکمل ہوں گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں کس کی دعا سے آئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آئے ہیں، سمجھا رہی بات؟ یعنی مکہ کے مشرکوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی تم تائید کر رہے ہو، جس کو تم پیشوا مان رہے ہو، اس نے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بنو اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جس کو تم اپنا پیشوا جانتے ہو، جس کو تم جانتے ہو کہ جی ہمارا سب سے بڑا پیغمبر جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم ان کی پشت سے چل رہے ہیں، تو ان کی دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ان کی ملت سے کون بٹکے گا سوائے جاہلوں کے، وہ تو جاہل ہوگا، وہ بیوقوف ہوگا جو اس کے طریقے سے بٹکے گا، جو اپنے خود کو صفیہ نفس، خود اپنے نفس کو دھوکہ دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہ بٹکے گا جو خود کو دھوکہ دے گا، خود کو بیوقوف بنائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ان کو چنا تھا اس دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں ہے ہی پرہیزگاروں میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اب ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا، ان کو رب نے یہ عزت کیسے بخشی؟ جب بھی ان کو رب نے کہا تو میرا فرما بردار بن جا، تو میرا مطیع بن جا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس نے ہمیشہ بولا میں رب کا فرما بردار ہوں۔ جب بھی اس کو رب نے پکارا تو میرا فرما بردار ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، میں تمام عالموں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ تو اب جس کو بھی عزت چاہیے، جس کو بھی اس دنیا اور آخرت میں منصب چاہیے، اس کے لیے طریقہ صرف ایک ہے کہ وہ اللہ کا غلام بن جائے۔ وَوَصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور اس چیز کی نصیحت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ یعقوب علیہ السلام کون؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، اس کے کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے جو پشتے چلی ان کا نام بنو اسرائیل، یعنی تمہارے باپ نے نصیحت کی۔ اب ایک سائیڈ سے یہود کو کہا جا رہا ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور دوسری سائیڈ سے مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز اس حالت میں مت مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی اگر تمہیں موت آئے تو موت آنی چاہیے اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے آخری لمحات چل رہے تھے اس دنیا میں؟
جب موت کا وقت ان کو قریب تھا، اس قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا، جب اس نے اپنے سارے بیٹوں، یعنی اب اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام اپنے سب بچوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میری موت کے بعد کس کی عبادت کرو؟ میں تو اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب مجھے بتاؤ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم تو اس تمہارے الہ کی عبادت کریں گے جو تمہارا پروردگار ہے، اور وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو تمہارے والد صاحب کا اللہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پروردگار، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کا پروردگار، وَإِسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کا پروردگار، إِلَٰهًا وَاحِدًا، جو ایک ہی پروردگار ہے۔ ہم عبادت کس کی کریں گے؟ ہم تمہارے رب کی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی، اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کی، اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی، جو صرف ایک ہی رب ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ امت تو گزر چکی، اب دونوں کو کہا جا رہا ہے، یہ امت تو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کما لیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یہ مت کہنا جی ہمارے باپ دادا تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ہمارے باپ دادا تھے یعقوب علیہ السلام تھے، ہمارے باپ دادا تھے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان لوگوں نے انبیاء ہو کے بھی جو عمل کیے وہ اپنے لیے کیے، اب تم جو عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ کسی کے ساتھ تمہاری کوئی نسبت ہوگی، اس سے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تم اللہ کے فرمانبردار نہیں بنو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا اعمال کیا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم کہہ دو کہ نہ تو ہم یہودی ہے نہ تو ہم نصرانی ہے، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم کون تھا؟ وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہو اے مسلمانوں ہم ایمان لائے ایک اللہ پہ اور جو اس نے نازل کیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور ہم ایمان لائے اس چیز کی طرف جو اس نے نازل کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، جو اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل کیا، و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اس کے بغیر جو بھی پیغمبر ہے، جو بھی انبیاء ہے، جو بھی اس نے نازل کیا، ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں، ہم کسی پہ فرق نہیں کرتے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو رب نے اپنے نبیوں کو دیا ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ فرق سے مراد یعنی ہم کسی کا انکار اور کسی کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ ہم سب کو کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ لیکن اب کسی کی فضیلت زیادہ ہے کسی کی کم ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تو انبیاء ہے، کسی کی فضیلت کسی کے اوپر زیادہ ہے، لیکن ہم ایمان ہر کسی پیغمبر پہ رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اب جو وعدہ کس نے لیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے لیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے لیا کہ تم مسلمان بن جانا، تم فرمانبردار بن جانا۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں فرمانبردار اللہ کے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب اگر یہ یہود نصارہ یا مشرکین ایسا ہی ایمان لائیں گے جیسا کہ یہ صحابہ ایمان لائے، یعنی تم مسلمان ایمان لائے ہو، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ تو ہے ہی منہ پھیرنے والے، پھر تو یہ تفرقے میں پڑ جائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے خلاف تمہارا کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ ان کے کلچر کی ایک طریقہ تھا۔ موسوی جو تھے، جو یہودی تھے، وہ اپنے بچوں کو جو ہے پانی میں ڈبوتے تھے، پھر بولتے جی ان پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام یا یہودیوں کا اب رنگ چڑھ گیا، یہ جو اب یہودی بن گئے۔ پھر جو ہے یہی طریقہ کرسچنوں نے اختیار کیا جس کو وہ بیپٹزم بولتے ہیں۔
وہ بھی پانی میں ڈبا دیتے ہیں. کسی کو اگر کرسچینٹی میں داخل ہونا ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو نوزائید بچہ ہو، جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم مسلمانوں میں ختنہ کیا جاتا ہے، ویسے ہی وہ کیا کرتے ہیں، وہ پانی میں ڈبو دیتا ہے، پھر سے اس کو چڑھا دیتے ہیں، بولتے جی اس کا بیپٹزم ہو گیا، اب یہ کرسچن بن گیا. تب تک وہ کرسچن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ جی نہیں، پانی میں ڈبا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رنگ جو تم نے چڑھائے، یہودیوں کے رنگ، اسرائیلیوں کے رنگ، یہ عیسائیوں کے رنگ جو ہے، یہ کوئی رنگ نہیں ہے، بلکہ رنگ تو ہے صبغت اللہ کا رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے، جو اس کا عبادت گزار بنے گا اسی پہ اللہ کا رنگ چڑھے گا. قُلْ أَتَحَاجُّونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے اختلاف کرتے ہو جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہمارے اعمال خالص اللہ کے لیے ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم بیوقوف یہ بات کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور باقی انبیاء یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا تم ایسی بات کرتے ہو؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہو کیا تم جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے؟ یہ یہودیت تو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا کر دی، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کہاں سے ہو گئے؟ یہ عیسائیت تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ایجاد کر لی. تو آپ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام عیسائی کیسے ہو گیا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی شہادت کو چھپائے گا، یعنی یہ حق جانتے تھے لیکن اس کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے. ان کو پتا تھا یہ جو ہم بول رہے لوگوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی تھا، یہ جھوٹ ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ پردہ رکھتے ہیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپائے گا؟ اندہ من اللہ، اللہ کے سامنے کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا جو ان کے پاس اللہ کی گواہی ہے اس کو چھپاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو بھی تم اعمال کرتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تو امت ہے پچھلی گزر چکی، ان کے اعمال ان کے حوالے، تمہارے اعمال تمہارے حوالے ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا اعمال کیے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، عن قریب جو ہے یہ بیوقوف پوچھیں گے کہ ان کو قبلے سے کس چیز نے پھیر لیا. اب جو قبلے کی پھیر بدل تھی نا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اب سمجھ لو، مشرکین مکہ جو تھے ان کی سب سے بڑی تعظیم تھی کعبہ. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بند کرو. ان کی سب سے بڑی تعظیم کیا تھی؟ کعبہ. ٹھیک ہے. اور جب کعبہ ان کی سب سے بڑی تعظیم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قبلہ بنائے تھے؟ بیت المقدس کو. کس کو قبلہ بنایا تھا؟ سمجھنا اس بات کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ قبلے کی تحویل کا مسئلہ کیا ہے. جب مشرکین مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، یہاں تک کہ مدینے میں بھی 16 مہینے یا 17 مہینے رہے، تو اس وقت جو سب سے زیادہ عقیدت تھی وہ کس کی تھی؟ کعبہ کی تھی. لیکن قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا. اب جب مدینے میں آئے، مدینے میں یہودی وغیرہ ان کا انفلوئنس تھا، ان کی سب سے زیادہ عقیدت کیا تھی؟ بیت المقدس. اب قبلہ کیا ٹرن ہوا؟ کعبہ. تو اللہ کہتا ہے کہ نہ تو اصل میں میری سمت کعبہ ہے، نہ تو میری اصل سمت بیت المقدس ہے. اصل سمت یہ ہے کہ تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. جب کعبہ کی عظمت تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو. اب تم نے کیا کہا؟ تم نے کعبہ کی عظمت کو چھوڑ دے، منہ کدھر کیا؟ بیت المقدس کی طرف. ٹھیک ہے. اب جب بیت المقدس کی عظمت تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اب منہ کدھر کرنا ہے؟ کعبہ کی طرف. تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کے کس کی عظمت کو پا لیا؟ کعبہ کو پا لیا. اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں اتباع ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی بات؟ اصل میں اتباع ان کی ہو رہی ہے کہ اپنے نفس میں تجھے جو پسند ہے، تجھے جو اچھا لگتا ہے اس کو دائیں رکھ، اس کو چھوڑ، تو دیکھ میرے نبی کو کیا پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تجھے اتباع اس کی کرنی ہے، تجھے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تو ایک سمت مقرر کر رہا ہے تاکہ تم سب ایک جٹ ہو جاؤ۔ یہ ہوگی ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو تھا کہ بیت المقدس جو تھا وہ مرکز تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا، کیونکہ سارے نبی جو آئے چلتے آ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد 100 سال بعد سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا بیت المقدس، اس کے بعد ان کا قبلہ رہا کون سا؟ بیت المقدس، ٹھیک ہے۔ اب جب تحویل قبلے کے ساتھ ساتھ، قبلے کے چینج کے ساتھ ساتھ بھی امامت چینج ہو رہی ہے۔ اب اس سے پہلے پوری دنیا میں وَأَنَّا فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے پوری عالم پہ تم کو فضیلت دی۔ اب یہ فضیلت ان سے چھینی جا رہی، کن کو دی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، کہ اب یہ امامت تم سے چھین کے کن کو دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو عظمت تمہیں ملی تھی وہ تو اس وجہ سے ملی تھی جہاں کا تمہارا نبی تھا، اب تو عظمت اس کو ملے گی جہاں کا ہمارا نبی ہے۔ وہ کہاں کا تھا؟ مکے کے تھے، تو اب عظمت کہاں کی طرف چلی گئی؟ ٹھیک ہے، سمجھا گئی بات؟ تو اب اس کے متعلق جب قبلہ تحویل کرنے کا مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، اب مشرکین بھی کہیں گے جی جب مکے میں تھے تب تو بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، اب جو ہے کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اب جب وہاں پہ بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے 16-17 مہینے کرتے رہے، اب کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں، وہ بھی چلانے لگے یہ بھی چلانے لگے، اور رب نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ بیوقوف عنقریب کہیں گے لوگوں میں سے کہ ان کو قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس پہ یہ تھے اس سے پہلے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم کہہ دو مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، یہدی من یشاء، اللہ ہمیں جس طرف رخ کرنا چاہے جس سمت چاہے ہدایت دے، وہ تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اس کو الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طرح میں نے تم کو بنایا امتی وسطا، تمہیں بنایا افضل امت، بہتر امت، تم کو بنایا بہترین امت۔ کیسے؟ کیونکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم اب لوگوں پہ گواہ رہو گے۔ یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس ذمہ داری سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ رب کہتا ہے کہ قبلے کی سمت کے ساتھ تحویل قبلہ جو ہوا، اس سے کیا ہوا؟ میں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ ڈال دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ کہ لوگوں کی دعوت جو ہے، رب کی دعوت جو ہے یہ لوگوں تک تمہیں پہنچانی۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہے گا۔ یعنی کل جب قیامت میں روز محشر برپا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہوں گے کہ انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس وقت دنیا میں کوئی شخص کفر اور شرک پہ مر رہا ہے اور ہم نے اس تک دعوت نہیں پہنچائی، کل کو وہ رب کے دربار میں چیلنج کر سکتا ہے، اے رب یہ تیرے اطاعت گزار تیرے نبی کے ماننے والے تھے، انہوں نے میرے تک دعوت نہیں پہنچائی، کیونکہ ہمیں گواہ بنایا گیا ہے لوگوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا گیا ہے ہم پر۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلا والا قبلہ، یعنی قبلے کی تحریف جو ہم نے کی، جو ہم نے قبلہ بدل دیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ، ہم دیکھیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ ہمیں قبلے کا پھیرنا کس مقصد سے تھا؟ ہم دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے۔ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اپنے پیر پیچھے موڑ کے کون بھاگتا ہے، کون اس سے منہ پھیرتا ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے منہ پھیر دے گا؟ ہم اس کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور تھی بھی یہ بہت بڑی بات، قبلے کا تحویل ہونا، قبلے کا بدلنا بہت بڑی بات تھی، ٹھیک ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اب صحابہ نے پوچھا، اب بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ تو شہید ہو گئے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز سے یہاں مراد لیا ایمان ہے۔
یعنی تمہاری نماز جو اعمال تم نے اس سے پہلے کیا ان کو ضائع نہیں کرے گا. جو اس سے پہلے گزر چکا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس کی عبادت بھی قبول ہے, لیکن اب کے بعد جب حکم ہوا کہ کعبے کو قبلہ بنانا ہے, اب ساری عبادت کس طرف ہوگی؟ قبلے کی طرف, کعبے کی طرف ہوگی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, یقیناً اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی مہربان ہے, بہت ہی رحم کرنے والا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, یقیناً ہم دیکھتے تھے آپ کا چہرہ اٹھانا آسمان کی طرف. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو اکثر نماز میں منہ اوپر اٹھاتے تھے اس شوق میں کہ کب رب کی وحی آئے اور مجھے کہا جائے کہ قبلہ چینج کرو. ٹھیک ہے, تو رب اپنے محبوب کی اس ادا کو بیان کرتا ہے کہ میں نے کیسے اپنے محبوب کی اس شوق کو مکمل کیا, اس کے دل میں جو آرزو تھی, جو تمنا تھی, میں نے اس کو مکمل کیسے کیا. کہتا ہے رب قد نرا تقلب وجهک فی السماء, بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے انور کو اٹھانا آسمان کی طرف. فلنولینک قبلۃ ترضاها, یقیناً ہم نے اب پھیر دیا آپ کا قبلہ جس پہ آپ راضی ہیں, یعنی جس سے آپ راضی ہو میں نے اسی قبلے کو اب مقرر کر دیا. جس پہ میرا محبوب راضی ہے میں نے اسی کو اب اپنا جو ہے اب تمہارے لیے قبلہ بنا لیا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, پس اب تم اپنا رخ ٹورڈز مکہ کر لیا کرو, مسجد حرام کی طرف, کعبہ کی نہیں طرف بلکہ پورے مسجد حرام جو ہے مسجد حرام کی طرف, اس کو ڈائریکشن بنا لو. ٹھیک ہے, تو اب جی پہلے کرتے تھے بیت المقدس کی طرف, اس کا حکم ہوا تھا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی تب جا کے تو کر رہے تھے. کعبے سے پہلے جو کعبے سے پہلے جو ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی عمل اللہ کے کہنے کے مطابق کر رہے تھے, کیونکہ اس سے پہلے وہ صرف 2 نمازیں پڑھتے تھے, ایک صبح کی 2 رکعت اور شام کی 2 رکعت. ٹھیک, وہ اس وقت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکہ میں حال تھا, کیونکہ اب منہ اٹھانا جو ہوا نا اپنے چہرے انور کو اٹھانا آسمان کی طرف, یہ ہو گیا مدینے میں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا کرتے تھے کہ یہ سمجھ لو کہ بیت المقدس یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, بیت المقدس یہاں پہ اور کعبہ یہاں پہ. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز اکثر پڑھتے تھے یہاں پہ, وہ دونوں کو قبلہ بناتے تھے جب تک وہ مکہ میں تھے. نماز فرض تھی نا, 2 ہی وقت تھی, صبح اور شام, صبح 2 رکعت, شام کو 2 رکعت. پھر معراج کے بعد 5 وقت ہو گئی, 5 وقت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو مفسرین بیان کرتے ہیں تو وہ قبلہ بناتے تھے ایسے, کعبے کے اس سائیڈ میں جاتے تھے جہاں سے بیت المقدس بھی آگے آ جاتا تھا. لیکن جب مدینے چلے گئے, مدینے کا جو ڈائریکشن ہے وہ ایسی تھی کہ بیت المقدس اس ڈائریکشن میں تھا اور کعبہ اس ڈائریکشن میں تھا. اب رخ اس طرف ہو رہا تھا اور آپ کا بیک کمر اس طرف ہو رہی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی چہرے ناظرین کو اٹھایا کرتے تھے اس طلب میں کہ اللہ تعالیٰ کب نازل کرے اس کو, آیت کو, اور میرا قبلہ اس طرف ہو, کہ وہ رب کے حکم سے ہی ہو رہا تھا. جب 2 رکعت مطلب فرض ہوئی تھی اس وقت پہلے 2 ہی رکعت حکم ہو گیا تھا کہ ہاں قبلہ یہ ہے. اس سے پہلے بھی جو پیغمبر تھے ان کا بھی قبلہ وہی تھا, سوائے جو ابراہیم کے ماننے والے علیہ السلام جو بنو اسماعیل تھے, انہوں نے تو اپنی ڈائریکشن کعبہ ہی بنائی تھی, کیونکہ وہ تو نماز وغیرہ کچھ نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, باقی جو بھی بنو اسماعیل تھے, بنو اسحاق تھے, وہ سارے کے سارے بیت المقدس کو ہی اپنی ڈائریکشن بنا کے رکھے. پہلے شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے جیسے ابراہیم علیہ السلام تک, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان سے پہلے 2 ہی رکعت تھی ہماری. واللہ اعلم, اس کے متعلق مجھے بھی نہیں پتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا پتا ہے کہ 2 رکعت صبح کی تھی, 2 رکعت شام کی. تو رب نے کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, پس تم جہاں کہیں بھی ہو, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو, جس دنیا کے جس بھی کونے میں ہو, تم نے رخ کرنا ہے مسجد الحرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, جو اہل کتاب ہے وہ جانتے ہیں یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ جو ہے یہ حق ہے اللہ کی طرف سے, یہ سچا ہے, کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ لکھا تھا.
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو بھی تم کرتے ہو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ اب اگر آپ ہر کسی قسم کی نشانی ان اہلی کتاب کو دکھا دے مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ یہ پھر بھی آپ کی قبلے کی اتباع نہیں کرے گا. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتُهُمْ اور آپ اب اس کے بعد ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ یہاں تک کہ اہلی کتاب ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے. کرسچنز کا ایک دیوار ہے، یہودیوں کی ایک دیوار ہے، وہ تھوڑا سا ادھر مڑ کے کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا مڑ کے اس ٹائپ کرتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اب اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہشات کی اس کے باوجود کہ آپ کے پاس علم آ گیا پھر تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ یہ جانتے ہیں آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس تحویل قبلے کے مسئلے کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. یہ عرب کا محاورہ ہے جب ان کو بولنا ہو کہ آپ تو اس کو مکمل جانتے ہیں یعنی کوئی شک نہیں ہے اس کے جاننے میں، وہ بولتے ہیں آپ اس کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ان میں سے علماء کی وہ جماعت ہے جو حق کو چھپاتی ہے اس کے باوجود کہ جب ان کو پتا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین یہ سارا حق اللہ کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائے. کچھ ہی آیت کا ایک اور رکوع ہے، اس کو مکمل کریں گے کیونکہ یہ اسی کے متعلق ہے، پھر نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس آپ اپنا رخ کرو اسی کعبے کی طرف. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ہر کسی فرقے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، نہیں ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. ہر کوئی جو بھی دین ہے اس کی ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ہر کوئی ایک طریقے کے پیچھے چل رہا ہے. ہوا مولّیہ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات تم نیکیوں کی طرف رخ کرو. ہمیں کہا جا رہا ہے ہر کسی دین کی ایک ڈائریکشن ایک رخ ہوتا ہے لیکن تمہاری ڈائریکشن نیکیوں کی طرف ہونی چاہیے. تم اس میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو جمع کر کے لائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً وہ ہر کسی چیز پر ہر کسی شے پہ قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ جس بھی ڈائریکشن میں نکلو گے اپنا عبادت میں رخ مسجد حرام کی طرف کرنا. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو بھی تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب جب تم کسی بھی ڈائریکشن میں نکلو گے لیکن اپنا رخ کرنا مسجد حرام کی طرف. بار بار کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا جس کو رب نے کہا انہا لکبیرۃ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. تحویل قبلہ کا مسئلہ بہت بڑا، اس لیے بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے اس مسئلے کو کہ آپ نے رخ کعبے کی طرف کرنا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ کعبے کی طرف کرنا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں پہ تمہارے متعلق بات کرنے کی کوئی حجت نہ رہے، کہیں لوگ باتیں نہ بنائے ان کے جی 10 قبلے ہیں، ان کی جی 10 ڈائریکشنیں ہیں، تم نے صرف ایک ڈائریکشن کی طرف چلنا ہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ظالموں کے ان کا تو کام ہی ہے باتیں بنانا، چاہے تم کتنی بھی نیکیاں کرو وہ تو باتیں بنا کے ہی رہیں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ آپ ان سے ہرگز مت ڈرنا. وَاخْشَوْنِي بلکہ اللہ سے ڈرنا. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي میں تو اپنی نعمت تم پہ مکمل کر کے ہی رہوں گا. عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوئی؟ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا جیسے اس نے اپنی نعمت کا اتمام کیا یعنی شروعات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول منکم جو تم ہی میں سے تھا. یتلو علیکم آیاتنا جو تم پہ پڑھتا ہے میری آیات. ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں شرک کی غلاظتوں اور ایک دوسرے کے حسد بغض کینوں سے پاک کرتا ہے. ویعلمکم الکتاب اور تم کو سکھاتا ہے کتاب کا علم. والحکمہ اور حکمت یعنی اپنی احادیث اپنی سنت کا طریقہ. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تم کو سکھاتا ہے وہ چیزیں جو تمہیں پتہ نہیں تھی. فاذکرونی اذکرکم پس میری یاد کرو.
ٹھیک ہے، میرا ذکر کرتے رہو کیونکہ یہ میری مہربانی ہے، میں نے تم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ میری مہربانی ہوئی کہ میں نے تحویل قبلہ کیا، یہ میری مہربانی ہوئی کہ میں نے تمہیں امامت کا منصب بخشا، یہ میری مہربانی ہوئی کہ میں نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اس کے عوض کیا کرنا ہے؟ فاذکرونی، تم نے رب کا ذکر کرنا ہے، تم میری ذکر کرو، میری یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی تم رب کے بن جاؤ اور رب تمہارا بن جائے گا۔ واشکروا لی، اور میری شکر گزاری کرو۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا، اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا اور اس کا اس طریقے میں استعمال کرنا جیسے اس نے حکم دیا ہے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ کس کو شکر کہتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا اور ان نعمتوں کا استعمال اس طریقے میں کرنا جیسے اس نے حکم کیا ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر مت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔